الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم ابن طلاب آواز بلند سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله صلاة الله الحمد لله الله اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی دی توفیق سے مراد محفل میلاد میں اللہ کے پیارے رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو بھی باتیں کریں اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء کا امام الانبیاء بنا کر آپ کو بھیجا، اور تمام انبیاء سے اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں، اور ہم ہمارے سرکار کو اور آپ کی سیرت مبارک کو سنتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ ہم ہمارے سرکار کو، انبیاء کو، اولیاء کو ان کے پردہ فرما لینے کے بعد بھی انہیں زندہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں جو ایک مسلمان کوئی ولی، وہ تو الگ بات ہے، وہ انبیاء کے لیے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ اس قدر ان لوگوں کا ذہن خراب ہو چکا ہے، جنہوں نے اپنے ہی بزرگوں کو اس قدر سمجھ لیا، جبکہ اللہ کے ایک عام مسلمان مومن ولی، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ آواز بڑا درود پاک پڑھ لیا۔ اس بار تو مائک کیوں ہی رہا ہر بیان میں، ورنہ شروع سے اب تک الحمدللہ اچھا چل رہا تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے اولیاء کو، بزرگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، انبیاء کو، ہمارے سرکار کو زندہ مانتے ہیں، اور جس قدر ان کی بارگاہ سے
ان کی حیاتی میں جو فیض ملتا تھا اب اس سے کئی زیادہ وہ اپنے چاہنے والوں کو فیض عطا فرماتے ہیں۔ ہاں سچی ان سے محبت کرنے والا ہو، سچی عقیدت رکھنے والا ہو۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عظیم ہستی آرام فرما ہے جس کو دنیا سید علی حجویری کے نام سے جانتی ہے، اور وہ کون ہے؟ جو مشہور ہے داتا گنج بخش علی حجویری۔ آپ کی ذات ہے اور آپ مقام ولایت میں وہ مقام رکھتے ہیں جن کے لیے بزرگوں نے اس قدر آپ کی شان بیان کی، اور آپ اس دور کے اندر یہاں تشریف لائے، کہاں؟ لاہور میں۔ اس وقت چاروں طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، اور جب آپ نے دین اسلام کی دعوت دی تو وہاں کے کفار نے، مشرکوں نے آپ کو اس قدر مارا، صرف ایک بار نہیں بلکہ 5 مرتبہ آپ کو اس قدر تکلیف دی، آپ کو ستایا گیا کہ آپ ایک مرتبہ تو آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ مارنے والوں نے سمجھا کہ یہ انتقال کر گیا، اور انہوں نے چھوڑ کر چلے گئے، مگر رب تبارک و تعالیٰ اسے زندہ رکھے تو وہ دربار داتا گنج بخش کا ہے جن کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء کرام نے حاضری دی۔ خود سلطان الہند، شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کی بارگاہ میں 40 دن گزارے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ یہ ہمیں اللہ والوں نے ہی طریقہ دیا، کہا کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام وہ اگر اپنی قبروں میں جا چکے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کا فیض ایسے ہی بڑھ رہا ہے جیسے وہ زندہ ہیں، جیسے وہ ابھی سامنے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے 40 دن وہاں پر گزار لینے کے بعد پھر آپ اس طرف آپ نے رخ کیا۔ جن کے دروازے پر علامہ اقبال وہ حاضر ہوتے ہیں، جن کے دروازے پر حضرت بابا فرید جیسی ہستیاں جب ان کے دروازے پر آتی ہے تو وہ ان کے مزار مبارک کے قریب نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کا ادب اس قدر کرتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ انبیاء کرام اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور آپ کے چاہنے والے وہ لوگ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا کس قدر ادب کرتے، بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، خود صحابہ کرام، اور اس قدر سرکار کے شہر مدینہ سے محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
علیہ رحمت و رضوان، آپ جب سرکار کے شہر کی طرف، حرمین شریفین کی طرف جب روانہ ہوئے اور جب مدینہ کی طرف روانگی ہوئی، تب آپ نے اپنے جو جوتیاں تھیں ان کو سمیٹ کر آپ نے ایک تھیلی میں بند کر کے رکھ دی، اور اس قدر جو امت مسلمہ میں بڑے امام ہوئے ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا ادب کیا، تو بتاؤ کہ وہ سرکار کا ادب کس قدر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب بارگاہ میں پہنچتے ہوں گے تو اس وقت ان لوگوں کے دلوں پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اور جو فرقے ہیں وہ لوگ اللہ والوں کو اور ان کی قبروں کو نہیں مانتے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے یہاں پر بڑے بڑے مشائخ اولیاء حاضری جب دیتے تو وہ آپ کے مزار کے قریب نہیں آتے۔ جب بابا فرید جب لاہور جاتے تو داتا گنج بخش علی حجویری کی درگاہ پر جب پہنچتے تھے تو اس وقت آپ ان کے دروازے سے ہی واپس چلے آتے، وہیں پر کھڑے رہ کر جو آپ کو عرض کرنا ہوتا، جو فیض حاصل کرنا ہوتا وہ کرتے اور دروازے سے ہی واپس چلے جاتے۔ آپ کو داتا گنج بخش علی حجویری کی شان اور ان کا مقام بتا رہا ہوں کہ جن کے دربار میں بابا فرید جیسی ہستیاں وہ بھی داخل نہیں ہوتی، وہ بھی اندر نہیں جا رہے، اپنے مریدوں کے ساتھ ہجوم کے ساتھ آتے مگر دروازے پر کھڑے ہوتے واپس چلے جاتے۔ آپ کے مرید وہ حیران رہتے کہ حضرت ہر سال ایسا کیوں کرتے ہیں، اندر نہیں جاتے۔ پوچھ بھی لیا حضور آپ اندر کیوں نہیں جاتے ہو، یہیں پر کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے ان سے فیض ان سے دعا کروا لیتے ہو، اندر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت بابا فرید فرماتے کہ کتوں کا کام دروازے تک ہی ہوتا ہے۔ بابا فرید اتنی بڑی ذات جو داتا گنج بخش علی حجویری کے لیے کہتی ہے کہ کتوں کا کام دروازوں پر ہی ہوتا ہے، اندر تو آقا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات حضرت سید علی حجویری کی ہے جن کے لیے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو میں سید علی حجویری کا مرید بن جاتا۔ وہ داتا گنج بخش کا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دور کے اندر ہند اور سندھ میں دین اسلام کو لے کر آئے۔ آج ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہند اور سندھ میں پاک میں، وہ جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں ان پر فیض اور حضرت داتا علی حجویری ہی کی دعوت پر ہوئے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں جس کے دروازے پر آتی تو ان کے وہیں پر ہی ایک ایسا بدعقیدہ، آج بدعقیدہ لوگ ہر جگہ پر ہیں، ہر ایک کا ایمان خراب کرتے ہیں، ہر ایک کو کہتے ہیں کہ تم اولیاء کے مزاروں پر کیوں جاتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہو، کعبے کو پیٹ کرتے ہو، تم کعبے سے زیادہ انہیں مانتے ہو۔
حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جب آپ سرکار کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر جب آپ بھیک مانگ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو ایک وہی جو بد عقیدہ تھا، آج بھی ایک وہاں پر بد عقیدہ وہ گھومتا رہتا ہے. کسی کی اگر ٹوپی چشتیہ رنگ کی ہے تو اسے بھی پکڑتا ہے، ہر ایک کو وہ پکڑ کر اسے اپنا طریقہ بتاتا ہے. تو ویسے ہی اس دور سے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. جو سیدھے سادے بھولے والے مسلمان ہوتے وہ ان سے باتیں ایسی کہتے جن کی وجہ سے وہ بغیر علم کے پھر خاموش ہونا پڑتا، بات ماننا پڑتا. تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے بھی وہاں کسی نے کہا کہ تم شرک کرتے ہو، تمہیں کعبے کی طرف ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف رخ کر کے ادھر منہ کر کے تم ہاتھ اٹھاتے ہو. تب آپ نے فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو، تم لوگ کیسے لوگ ہو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف خانہ کعبہ میں بند کر دیا. تم نے اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیا ہے، مگر میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں پر میں رخ کرتا ہوں ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات، جدھر دیکھو ادھر رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کا کرم ہے، اور تم کہتے ہو کہ ادھر ہی رخ کرو. مسلمان اور مومن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ جدھر بھی اپنے ہاتھ اٹھا لے ادھر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے، ہر طرف رب تبارک و تعالیٰ. تب آپ نے ایسا جواب دیا کہ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار مبارک کے لیے ایک بد عقیدہ نے پورے لاہور کے اندر یہ فتنہ پھیلا دیا. کہا کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں، سنی ہیں، وہ جس مزار کو داتا گنج بخش کا مزار کہتے ہیں وہاں پر تو وہ دفن ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی قبر ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا مزار ہی نہیں ہے، اور مسلمان سارے کے سارے وہاں بھیڑ لگاتے ہیں، مانتے ہیں. یوں ہی مزار بنا لیا گیا، یوں ہی کہہ دیا گیا کہ یہ سید علی حجویری کا مزار ہے. اس کا نام تھا احمد علی، تھا دیوبندی سوچ کا. تو جب یہ بھولے سیدھے مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو بات بڑھ گئی، آگے تک پہنچی، بڑے بڑے علماء ان تک پہنچی، اور پورے ملک کے اندر یہ اس کی بات پھیل گئی. اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہاں پر سید علی حجویری کا مزار ہی نہیں ہے، وہ تو یہاں دفن ہی نہیں ہے، اور تم جس قبر کو مانتے ہو وہ تو وہاں دفن نہیں ہے. مگر ہر زمانے میں اللہ کے اولیاء موجود ہوتے ہیں. تو اس وقت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد آپ نے اپنے تمام وقت کے آپ کی عمر کے جو علماء تھے ان سب کو دعوت بھیجی، اور آپ نے اعلان کروایا، کہا کہ سارے لوگ داتا گنج بخش علی حجویری کے روزے کے سامنے، آپ کی درگاہ کے سامنے پہنچ جائیں، اور اس احمد علی کو بھی وہاں پر بلایا جائے، بہت بڑی کانفرنس رکھی جائے، اسے بھی بلایا جائے، اور اس کے بعد احمد علی کو ہم پکڑ کر داتا علی حجویری کے مزار کے پاس لے جائیں گے، جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تو وہ دفن ہی نہیں ہوئے. اس مزار کے پاس لے جائیں گے، اور اس کے بعد میں سید علی حجویری سے پوچھوں گا کہ داتا کیا آپ یہاں پر مدفون ہو، کیا آپ یہاں پر دفن ہو یا نہیں ہو؟ تو حضرت سید علی حجویری اس
مزار سے باہر نکل کر کہیں گے کہ ہاں یہ میرا ہی مزار، ہاں یہ میرا ہی مزار ہے۔ آپ نے اتنی بڑی بات کہی، کہا کہ داتا گنج بخش خود نکل کر بتائیں گے کہ یہ میرا ہی مزار ہے۔ دیکھ لو دنیا والوں، سردار احمد آپ نے یہ دعویٰ کر دیا اور علماء بھی جمع ہو گئے، صوفیہ، بزرگ سب جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ علامہ سردار احمد آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کہا کہ داتا گنج بخش خود اپنے مزار سے نکل کر بتائیں گے کہ میں زندہ ہوں، میں یہاں پر ہوں، میری یہ قبر ہے، میرا یہ مزار ہے۔ او علامہ سردار احمد تم نے یہ کیا بات کہہ دی؟ جب کانفرنس ہوئی تو وہ احمد علی وہاں پر آیا نہیں، وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، کیونکہ اللہ کے شیر میدان میں آ گئے، وہ آیا نہیں۔ تب علامہ سردار احمد کے شاگردوں نے، آپ کے دور کے علماء نے کہا کہ حضرت اگر احمد علی آ جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر احمد علی آ جاتا ہم اسے مزار پر لے جاتے، تم کہتے، اور اگر حضرت داتا گنج بخش اپنے مزار سے باہر نہیں آتے تو پوری عالم اسلام میں اہل سنت کی بدنامی ہو جاتی۔ ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے کو چھوڑ کر لوگ اس کے عقیدے میں چلے جاتے۔ اس وقت حضرت علامہ سردار احمد نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، یہ سردار احمد نے نہیں کہا ہے، بلکہ مزار میں لیٹے ہوئے سید علی نے کہا ہے کہ اے سردار احمد تم وہاں پر آنا اور تم مجھے کہنا، میں اس وقت اپنے مزار سے باہر نکل کر بتا دوں گا کہ میرا ہی، یہ میں نے نہیں کہا، میری کیا اوقات ہے؟ ارے جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں انہی مزاروں والوں کے اشاروں پر بولتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ سید علی حجویری جب یہ مقام رکھتے ہیں تو امام الانبیاء کی کیا شان ہے؟ آج جتنا بھی فیض بٹ رہا ہے دنیا کے اندر، اتنے سلاسل ہیں، اتنے اولیاء کرام ہیں، اتنے مزارات ہیں، اور ان کے مزارات سے فیض بٹ رہا ہے، اور یہ جتنا بھی پوری دنیا کے اندر اسلام اور روحانیت کا فیض بٹ رہا ہے، جتنے بھی سلاسل آج پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کی ڈور مدینے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہیں سے یہ سارا فیض بٹ رہا ہے۔ آج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنے اولیاء کو، مشائخ کو وہاں سے انہیں فیض دیا جاتا ہے، وہاں سے ڈیوٹییں لگتی ہے، ولایت ملتی ہے، ان کی ولایت پر مہر لگتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اولیاء کرام کی حاضری ہوتی ہے۔ ہر رات کے ایک پہر میں، ایک لمحے میں، تمام پوری دنیا کے اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں حاضری دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے سرکار جو ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، تمہارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، کن کے دلوں میں دین کی محبت ہے، کون تمہارے گاؤں کے اندر دین سے محبت رکھنے والا ہے، وہ اولیاء کرام جو دین کی خدمت کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان سب کے بارے میں سرکار کے سامنے ان کا نام بتاتے ہیں۔ آج بھی یہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کے جو مرید تھے، مرید کون تھے؟ حضرت امیر خسرو، اور وہ اپنے پیر سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، ہر وقت اپنے پیر کے سامنے رہتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے تھے کہ چلے جاؤ، پھر بھی نہیں جاتے، پھر بھی وہاں سے اٹھتے نہیں تھے، اس قدر اپنے پیر سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین آپ نے فرمایا جاؤ خسرو، پانی پت جاؤ، اور وہاں جب تم جاؤ تو وہاں پر ایک ہستی موجود ہے۔ وہ ہستی کون تھی؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر تھے۔
وہ ان کی جگہ تھی، وہ ان کی حد تھی۔ تو امیر خسرو نے کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جاؤں، آپ کو چھوڑ کسی اور جگہ پر کیوں جاؤں سرکار، میں کہیں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ کہا کہ نہیں جاؤ، اللہ والوں سے اولیاء سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہمیں اللہ والوں نے ہی عطا فرمایا، انہوں نے یہ طریقہ دیا۔ آج جب کوئی بھی پیر ہمارے شہر میں آتے ہیں، ہم اگر کسی اور کے مرید ہیں تو ہم اس پیر کی ملاقات کے لیے نہیں جاتے کہ ہم تو فلاں کے مرید ہیں، وہ تو فلاں پیر ہے، مگر اللہ والوں نے کہا کہ جایا کرو تاکہ تمہیں ان کی زیارت ہو جائے، ان سے کچھ فیض حاصل ہو جائے۔ یہ طریقہ اللہ والوں نے دیا۔ تو جب اپنے پیر کے حکم سے آپ وہاں پر جب گئے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں پر ابو علی شاہ قلندر نے آپ کو پہچان لیا، اس لیے کہ آپ اس قدر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کے کلام اشعار لکھا کرتے تھے۔ تو ابو علی شاہ قلندر نے آپ سے کچھ اشعار سنے بھی، اور اس کے بعد ابو علی شاہ قلندر نے کہا کہ تمہارے پیر کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرے پیر کا نام ہے خواجہ نظام الدین۔ تو کہا کہ نظام الدین تمہارے پیر ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ اور کتنا بڑا ان کا مقام ہے؟ کہا کہ بہت اونچا ان کا مقام ہے۔ تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا کہ خسرو تمہارے پیر بہت اونچا مقام رکھتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جب ہم رات کو جاتے ہیں تو وہاں پر میں نے تیرے پیر کو دیکھا ہی نہیں، تیرا پیر وہاں تو ہے ہی نہیں، پھر کیسا اونچا مقام ہے؟ ابھی تک تو وہ وہاں پر ہی نہیں ہے، سرکار کی کچہری تک ہی نہیں پہنچے، تیرے پیر تو وہاں ہے ہی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ اس بات سے امیر خسرو کو بہت اداسی ہوئی، کہا کہ میرے پیر کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں اور میرے پیر وہاں پر نہیں پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کی وہ حاضری نہیں ہوتی ہے، یہ فکر ہوگی۔ آپ آ گئے، اداسی کے عالم میں واپس آئے، آپ کے پیر سے جب ملاقات ہوئی تو پیر صاحب سمجھ گئے، کہا کہ کیا بات ہے؟ پوچھا کیا ہوا، اتنا اداس کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے مجھے وہاں بھیجا، انہوں نے کہہ دیا کہ تیرا پیر تو سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پر تو اس کی کوئی کرسی ہی نہیں ہے، کوئی اسے جگہ ہی نہیں ملی ہے۔ تو کہا کہ اچھا ایسا کہا؟ کہا کہ ہاں۔ تو واپس حضرت نظام الدین نے آپ نے فرمایا کہ اب تم جب واپس جاؤ تو ان سے کہنا کہ تمہاری حاضری وہاں ہوتی ہے؟ کہا وہ کہیں گے ہاں ہوتی ہے۔ تو ان سے کہنا کہ تم وہاں پر دیکھتے ہو میرا پیر نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں ہے۔ تو ان سے کہنا کہ چلو مجھے بھی اپنے ساتھ میں سرکار کی کچہری میں لے جاؤ، میں خود میرے پیر کو ڈھونڈوں گا، میں خود تلاش کروں گا۔ تو جب گئے تو امیر خسرو نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے بھی لے کر چلو سرکار کی اس کچہری میں۔ تو ابو علی شاہ قلندر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سرکار کی کچہری میں پہنچ گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نورانی تخت بچھے ہوئے ہیں اور اولیاء کرام ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تمام کو حضرت امیر خسرو نے غور سے دیکھا، اتنے غور سے دیکھا، ہر ایک کو دیکھتے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس نورانی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے پاس میں پہنچ گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خسرو کسے ڈھونڈ رہا ہے، کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ تو کہا کہ سرکار میں میرے پیر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا امیر خسرو یہاں نہیں ہے؟ کہا کہ یہاں نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک اور کچہری اوپر لگتی ہے، وہاں جا، وہاں جا۔ تو پھر آپ وہاں پر گئے، وہاں پر جا کر پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اولیاء اکرام جو نچلے درجے میں تھے ان سے اعلیٰ درجہ کے اولیاء وہاں پر بیٹھے ہوئے، وہاں پر ان کے تخت بچھے ہوئے ہیں، نورانی چہرے ہیں، اس قدر ان کے چہرے نورانی ہیں اور اس قدر ان کی زلفیں ہیں، اس قدر شان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت امیر خسرو نے پھر دیکھنا شروع کیا، ہر ایک کو گھر گھر کے دیکھا، دیکھتے رہے اور دیکھتے دیکھتے پھر وہاں پر سرکار بھی جلوہ فرما ہے۔ تو پھر سرکار نے پوچھا امیر خسرو یہاں پر بھی نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں سرکار یہاں پر بھی میرے پیر نہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک اور کچہری اوپر لگتی ہے، وہاں چلا جا، وہاں چلا جا۔ پھر حضرت امیر خسرو پھر وہاں جو ان سے اعلیٰ درجہ کے اولیاء تھے آپ وہاں چڑھے، وہاں پر بھی وہی شان کے ساتھ میں اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دوسرے درجے کے تھے ان سے اعلیٰ درجے کے اولیاء اکرام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ان کو بھی غور سے دیکھتے رہے، وہاں پر بھی آپ کو پیر، آپ کا پیر نظر نہیں آئے۔ پھر سرکار نے فرمایا یہاں پر بھی نہیں ہے؟ کہا کہ سرکار یہاں پر بھی نہیں ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک اور اوپر ہے، وہاں جا کر ڈھونڈ، وہاں تلاش کر۔ پھر آپ اوپر گئے، تیسری سے چوتھی پر گئے، وہاں پر بھی ڈھونڈا، وہاں پر بھی نہیں ملے۔ اور وہ علی شاہ قلندر بھی ساتھ ہے، وہ بھی پوچھتے ملے یہاں ہے، یہاں بول نہیں رہے ہیں۔ پھر پانچویں پر پہنچے، وہاں پر بھی دیکھا، پھر سرکار نے فرمایا ایک اور ہے، اوپر کا جو مقام ہے وہاں جاؤ۔ پھر چھٹے پر پہنچے، وہاں پر بھی ڈھونڈا نہیں ملے۔ پھر ساتویں مقام پر جب وہاں پر پہنچے، وہاں پر بھی ڈھونڈنے لگے، غور سے دیکھنے لگے۔ وہاں اولیاء اکرام کا وہ مقام، اس کے بعد میں کوئی اور اوپر کوئی اور کچہری نہیں لگتی ہے، اب آخری وہ مقام آ گیا ہے اور وہاں پر بھی امیر خسرو آپ کی دھڑکن تیز ہے اور آپ وہاں پر ہر ایک اللہ کے ولی کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف بھی کرسیاں لگی ہے، اس طرف بھی لگی ہے اور یوں اولیاء اکرام کی کرسیاں سجی ہے، ان پر اولیاء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تلاش کرتے جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو سب سے قریب ایک تخت تھا، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ان کے چہرے پر پردہ ڈلا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت حضرت امیر خسرو انہیں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر خسرو کیا دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر بھی تیرا پیر ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہاں پر بھی نہیں مل رہے ہیں، مگر یہ جو پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ان کا بھی پردہ اٹھاؤ، انہیں بھی دکھاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ اور کہیں پر نہیں ہے، نہ پہلے درجے پر، نہ دوسرے درجے پر، نہ چوتھے پر، نہ چھٹے پر۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، کہا کہ اپنا پردہ اٹھاؤ۔ جب انہوں نے پردہ اٹھایا، وہ علی شاہ قلندر بھی دیکھ رہے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کا مرید وہ دیکھ رہا ہے۔ امیر خسرو نے دیکھا کہ وہی جن کا پردہ اٹھا ہے وہی نظام الدین اولیاء، وہی محبوب الہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر حضور غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر حضرت بایزید بستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر حضرت حبیب اجوی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر حضرت امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تمام اولیاء کی سب سے اوپر کا جو مقام ہے وہاں پر حضرت نظام الدین جلوہ فرما۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی اولیاء کرام کو بلایا جاتا ہے، ہر رات وہاں پر کچیڑی لگتی ہے اور ہر ایک کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، ہر ایک کو کام پوچھا جاتا ہے کہ آج کیا ہوا، آج کیا نہیں ہوا۔ ایک جگہ پر تو ایک جو طالب تھا، جو اپنے کسی اللہ والے کی تلاش میں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی کامل پیر مل جائے، کوئی کامل شیخ مل جائے، تو ایک بزرگ کے پاس جب وہ پہنچا اور وہ بزرگ اس وقت حیات تھے اور میں بتا دوں اب بھی حیات ہے، تو ان سے کہا کہ مجھے اپنا مرید بنا لو۔ انہوں نے کہا کہ تو میرے پاس آیا اتنی دور سے، میں تجھے کیوں نہیں ایک کامل پیر بتا دوں، ان سے مرید ہو جا، ان سے جا کر مرید ہو جا۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں گاؤں کے اندر، اور گاؤں کے اندر اتنے بڑے بزرگ وہاں پر رہتے تھے، بڑی سادگی میں رہتے تھے۔ حضرت ان کا نام تھا غلام رسول، تو ان کے پاس میں وہ پہنچ گیا، اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا مرید ہونے کے لیے آیا ہوں اور مجھے فلاں بزرگ نے انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس میں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، کہا کہ تجھے فلاں نے بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ارے تو سمندر کو چھوڑ کر ایک ندی کے پاس آیا، اولیاء کرام خود کو چھپایا کرتے ہیں، کہا کہ وہاں جا کر ہو جا۔ تو کہا کہ انہوں نے تو آپ کے پاس میں بھیجا ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ جس نے تجھے میرے پاس میں بھیجا ہے، میں ہر دن دیکھتا ہوں کہ وہ سرکار کی کچیڑی میں موجود ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے میرے پاس میں تجھے بھیج دیا۔ اب بتاؤ کہ اولیاء کا مقام، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، بہت تازی بات، اور وہ بزرگ شاید کہ ابھی بھی حیات ہے۔ تو اولیاء اکرام کا یہ مقام ہے، جو اس قدر تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، شریعت پر چلتا رہتا ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما لیتے ہیں، پھر اسے وہاں پر بلا لیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر نہیں سنا؟ ایک اسی پاکستانی میں ایک جوان جنہوں نے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو جب گستاخی اس نے کی اور اس گستاخ کو اس جوان نے مار دیا، اور جب مار دیا تو اس جوان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ جب اسے جیل میں بند کر دیا گیا، یہ دور تھا حضرت علامہ اقبال کے دور کا، اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ بھی موجود تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب آپ بھی موجود تھے، حضرت دیدار علی شاہ صاحب آپ بھی موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء مشائخ اس وقت موجود تھے، مگر وہ جو جوان تھا غازی علم الدین جسے کہتے ہیں، غازی علم الدین، انہیں جب جیل میں بند کر دیا گیا تو وہاں جتنے بھی اور قیدی تھے وہ سب ان کے وصال کے بعد، انہیں شہید کرنے کے بعد میں وہ بتانے لگے، کہا کہ جب رات کے وقت لائٹیں بند ہو جاتی تھی تو ہم دیکھتے تھے اگر ہماری آنکھ رات کے پچھلے پہر میں کھلتی تو اس کے جیل سے، اس کے کمرے سے روشنی نکلتی، نور نکلتا تھا، اور ہم سب حیران رہ جاتے کہ اس کی جیل سے غازی علم الدین جہاں پر قید ہے اس قید خانے سے نور نکلتا، اور وہ غازی علم الدین اللہ تعالیٰ نے اسے وہ شان عطا فرما دی۔ جب ان کی بہن ان سے ملنے کے لیے جیل میں آئی اور کہا کہ بھائی تو نے یہ کیا کر دیا، اور تجھے دیکھ کے حکومت نے، ان لوگوں نے تجھے کیا سلا دیا، تو نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو مارا
اور تجھے یہ انعام دیا کہ تجھے جیل میں بند کر دیا، اب تجھے پھانسی ہو جائے گی، اب تجھے مار دیں گے، تیری پھانسی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ بہن رو رہی تھی، بہن رو رہی تھی، مگر غازی علم الدین آپ مسکرا رہے، آپ ہنس رہے تھے۔ تو اس وقت آپ کی بہن نے کہا کہ علم الدین تو ہنس رہا ہے، میرے رونے پر ہنس رہا ہے؟ تو غازی علم الدین نے کہا کہ بہن تو اپنے بھائی کے اس کام پر فخر کر کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے مجھ سے یہ اتنی سی نوکری اور اتنا سا کام لے لیا ہے، اے بہن تو فخر کرے گی اور قیامت تک میرا نام زندہ رہنے والا ہے۔ اور اے بہن میں اس بات پر ہنس رہا ہوں، ارے جب آج رات میں اپنی جیل میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے میری قبر میں ایک بزرگ تشریف لائے، اور وہ اونچے لمبے قد کے بزرگ تھے، بڑے حسین اور خوبصورت تھے۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا آپ کون ہو؟ تو ان بزرگ نے فرمایا اے غازی علم الدین مجھے پہچان، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں جو تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں موسیٰ ہوں جو تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ غازی علم الدین نے کہا کہ حضور آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں یوں ہی ملنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ارے ہر رات جو سرکار کی کچہری لگتی ہے اور جب سرکار کے تمام عاشقین بیٹھ جاتے ہیں، میں نے آج دیکھا ہے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، سرکار کی زبان پر علم الدین علم الدین علم الدین ہی کا نام ہے۔ اے علم الدین میں حیران ہوا، میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ یہ کون عاشق ہے جس کا آپ نام لیتے رہتے ہو، آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہو؟ میں نے سرکار سے جب پوچھا، سرکار نے فرمایا میرا علم الدین عاشق ہے جس نے میری ناموس رسالت پر کام کیا ہے، ختم نبوت اور میری گستاخی کرنے والے بدبخت کو مارا ہے، اس لیے وہ میرا عاشق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اس عاشق سے ملنا چاہتا ہوں کہ میں سرکار کی اجازت لے کر اے علم الدین تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اے بہن مجھ سے آج موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے اور تو رو رہی ہے، رو نہیں بلکہ خوش ہو۔ تو یہ علم الدین کا مقام کا کام کیا کیا تھا؟ جس نے سرکار کی گستاخی کی تھی، جس کا نام راجپال ہے، جس نے ماں عائشہ صدیقہ کے لیے غلط الفاظ لکھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط کلمات لکھ کر ایک کتاب چھپوا دی تھی، اس راجپال کو مارنے والے حضرت غازی علم الدین ہیں۔ اور یہ دن گزرتے رہے اور پھانسی کی تاریخ قریب آتی گئی، اور غازی علم الدین کی جیل کا جو دروگا تھا اس نے بھی جب رات کے وقت سو جاتے سارے قیدی تو وہ یوں چکر لگاتا کہ قیدی سو گئے ہیں یا کوئی بھاگنے کی تو کوشش نہیں کر رہا ہے، کچھ کر تو نہیں رہا ہے۔ تو وہ جن کا نام نواب علی بتایا جاتا ہے، جو دروگا تھے، چوکیدار تھے، جیل میں گشت کرتے تھے، وہ جب آخری رات صبح 4 بجے غازی علم الدین کو پھانسی ہو جائے گی، اس رات جب وہ اس جیل میں دیکھ رہے تھے، انہوں نے یوں چکر لگایا تو دیکھا کہ غازی علم الدین اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھا ہوا ہے، اور واپس جب ادھر سے آئے اور غازی علم الدین کی جیل کی طرف دیکھا تو جیل خالی ہے، علم الدین ہے ہی نہیں، جیل خالی ہے۔ اب وہ انہیں پتا تو تھا کہ علم الدین نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، گستاخ رسول کو جہنم میں پہنچا دیا ہے، انہیں پتا تو تھا۔ وہ انتظار کرنے لگے، تھوڑی سی دیر بعد دیکھا کہ واپس علم الدین اسی جیل کے اندر وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس دروگا نے کہا کہ علم الدین جلدی باہر آ، جلدی باہر آ، باہر نکالا، کہا کہ علم الدین تجھے اس اللہ کے رسول کی محبت کی قسم دیتا ہوں، بتا ابھی تو کہاں گیا تھا، ابھی کہاں گیا،
ابھی تو یہیں بیٹھا ہوا تھا، تو کہاں گیا؟ اس وقت علم الدین کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس دروگا نے کہا علم الدین رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ نواب صاحب سن لو، آج میری آخری رات ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو مارا، اور میں اتنا غریب تھا کہ میں کبھی بھی مدینے نہیں جا سکا، اب یہ میری آخری رات ہے، اور میں نے کہا کہ آج جتنا ہو سکے میں رب کی عبادت کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں، اور جب میں مدینے کی طرف رخ کر کے میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اب صبح میری آخری یہ رات ہے، صبح یہ لوگ مجھے پھانسی دے دیں گے، یا رسول اللہ میں آج تک میں نے آپ کا شہر مدینہ نہیں دیکھا ہے، آپ کا روضہ نہیں دیکھا ہے، آپ کی سنہری جالییں نہیں دیکھی ہے، یا رسول اللہ میں تو وہاں نہیں آ سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ آپ تو یہاں آ سکتے ہو، آپ تو آخری مجھے زیارت کرا سکتے ہو، یا رسول اللہ میری خدمت اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو اس پر کرم فرماؤ۔ اور میں اس قدر سرکار کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اچانک سے بجلی کی طرح چمک ہوئی، اور ایک اور بزرگ میرے سامنے آئے، میں نے پوچھا کون ہو؟ تو ان بزرگ نے کہا علم الدین میں شیر خدا مولا علی ہوں۔ کہا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا کہ علم الدین میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے سرکار کی کچہری میں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی کو بوسہ دیا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا، اور بہت دیر تک سرکار میری زلفوں کو، میرے بالوں کو سوارتے رہے۔ ارے دیکھو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہو جاتا ہے، سرکار اپنے بچوں سے زیادہ اپنے عاشق سے محبت کرتے ہیں، اس قدر سرکار اس عاشق سے محبت فرما رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے سروں پر، ان کے سر پر سرکار نے یوں ہاتھ پھیرا، پیار کر رہے ہیں۔ اس وقت غازی علم الدین نے کہا سرکار میری یہ تمنا تھی کہ میں مدینہ دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علم الدین تو نے وہ بڑا کام کیا ہے، ارے تو تمنا کر رہا تھا مدینے کی، لے آ میں نے تجھے مدینے والا دکھا دیا، اب دیکھ لے جتنا جی بھر کے دیکھنا ہے۔ حضرت علم الدین سرکار کی گود میں سر رکھ کر روتے رہے، اور جب فجر کی نماز سے پہلے جس وقت پھانسی دی جاتی ہے، ابھی ادھر سے آپ کو لینے کے لیے جیل کے اندر، اور وہ وہاں پر گشت کرنے والے کر رہے ہیں، آپ اپنی جیل میں غائب ہیں، اور یہ داستان نواب علی سے سنا رہے ہیں، تو علم الدین نے کہا کہ میں نے سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے واپس نہیں بھیجو، مجھے اپنی گودی میں ہی پڑا رہنے دو، میں واپس نہیں جاؤں گا اس جیل میں، یا رسول اللہ مجھے واپس نہیں بھیجو۔ تو سرکار نے فرمایا علم الدین جا واپس چلا جا، دنیا کی جو یہ رسمیں ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کا صرف سفر ہے، اے علم الدین واپس تو ہمارے پاس آ جائے، واپس آ جائے۔ تب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر واپس یہاں آ گیا، اور علم الدین نے اس دروگا سے کہا کہ یہ بات کسی سے نہ بتانا، اور بات بھی اس وعدے پر بتائی، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نہیں کہہ۔ اور علم الدین سے ملنے کے لیے اس زمانے کے پیر آپ سے ملنے کے لیے آئے جیل میں، کہا کہ علم الدین تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم اتنے بڑے پیر ہیں، سید ہیں،
ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، مگر اے علم الدین ہمارے سارے دین کے خدمت کے کام تو لے لے، اور تو نے جو کام کیا ہے وہ ہمیں دے دے۔ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب آپ نے کہا کہ علم الدین میں تجھے سورہ یوسف سناتا ہوں، سورہ یوسف سناتا ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر جرم کے قید کر دیا جائے، اور اگر کوئی جیل کے اندر اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کے گھر والے اگر کوئی سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس قید سے رہائی عطا فرما دیتا۔ یہ سورہ یوسف کی فضیلت ہے۔ تو حضرت دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا علم الدین لے میں تجھے سورہ یوسف سناتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے یہاں سے رہائی دے دے۔ علم الدین نے کہا کہ مجھے رہائی کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر دن سرکار کی کچہری میں جانا، ہر دن کسی اللہ کے نبی سے ملاقات ہو، اتنا اونچا مقام ہو گیا اس بات پر کہ آپ نے ایک گستاخ رسول کو مار دیا۔ آج بھی سرکار کی گستاخی ہوگا، آج کوئی ایسا عاشق نہیں جو گستاخوں کو جہنم میں پہنچا دے، وہ کوئی ایسا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق سے محبت فرماتے ہیں۔ تو حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب نے جب قرآن سنانا شروع کیا، حافظ قرآن تھے اور علم الدین مدرسے بھی نہیں گیا، اسکول بھی نہیں گیا، اور جب دیدار علی شاہ صاحب آپ قرآن سنانے لگے تو کچھ آیات ایسی آئی جس میں رونے کی بات آئی۔ اب دیدار علی شاہ صاحب رونے لگے، اب جب رونے لگے آپ کانپتے کانپتے قرآن پڑھ رہے ہیں اور علم الدین کے اس کام پر بھی مچل رہے ہیں۔ علم الدین سرکار کا عاشق سامنے ہیں، اسے قرآن سنا رہے ہیں، سناتے سناتے آپ اٹکنے لگے، آپ آیات بھولنے لگے۔ آپ نے ایک دو آیات جب چھوڑی، علم الدین نے کہا پیر صاحب فلاں آیت آپ نے چھوڑ دی ہے، فلاں آیت آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ دیدار علی شاہ صاحب نے کہا علم الدین تو ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا تھا اور تجھے قرآن کہاں سے آ گیا؟ حضرت علم الدین نے کہا کہ حضرت آپ نے تو قرآن مدرسے میں جا کر پڑھا ہے، مگر میں نے قرآن والے محمد رسول اللہ سے پڑھا۔ آپ نے تو قرآن اپنے امام سے پڑھا ہے، مگر میں نے قرآن خود قرآن والے سے سیکھا۔ سرکار جس پر نگاہ ڈال دے پھر وہ تو حافظ قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن سے بھی اونچا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ علم الدین کا مقام ہے، یہ عاشقوں کا مقام ہے کہ سرکار اپنے عاشقوں کو یوں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کو صبح کے وقت جب آپ کو پھانسی دے دی گئی، اس وقت بھی جو پھانسی دینے والے تھے کچھ مسلمان بھی تھے، مگر وہ حکومت کے دبدبے میں تھے اور اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور آپ کو جو پھانسی دی گئی، آپ کی سیرت میں یہ آتا ہے کہ جو تاریخ طے کی گئی تھی، جو تاریخ طے کی گئی تھی اس تاریخ سے ایک دن پہلے آپ کو پھانسی دے دی گئی، اس لیے کہ باہر مسلمان احتجاج کر رہے تھے، جلوس نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ علم الدین کو رہا کرو، علم الدین کو چھوڑو، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے بلکہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ جلوس نکل رہے تھے اور انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریز ہیں اصل میں یہودی، انہوں نے یہ ایک چال چلی اور آپ کو ایک دن پہلے پھانسی دے دی، اور آپ کو اسی جیل جو تھی اسی کا قبرستان تھا جہاں پر لاوارثوں کو دفنایا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اور یہ بات
چھپائی گئی، مگر عاشقوں کی بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ کوئی عاشق کیسے چھپ سکتا ہے؟ مگر وہ جو جیل کے اندر جتنے بھی کام کرنے والے تھے انہوں نے باہر جا کر ہنگامہ کر دیا، کہا کہ حکومت نے علم الدین کو اس رات کو پھانسی دے دی ہے اور اے مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں ہے، اور انہیں لاوارث قبرستان کے اندر دفن بھی کر دیا ہے۔ 3 دن تک مسلمان احتجاج کرتے رہے، علامہ اقبال اور بڑے بڑے پیر وہ سب حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حکومت کو گالیاں دی اور کہا کہ تم نے ہمارے مسلمان اور عاشق رسول کے ساتھ میں اتنا بڑا سلوک کیا، اتنا بڑا سلوک کر دیا، ارے آج جس کے ہزاروں وارث ہے اس کو تم نے لاوارث سمجھ کر لاوارث قبرستان میں دفن کر دیا ہے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہمیں علم الدین کا جسم واپس دو۔ اور جب اس قدر مسلمان جوش میں آئے تو حکومت گھبرا گئی، اجازت دی 3 دن کے بعد آپ کو آپ کی قبر سے واپس نکالا گیا، اور اس کے بعد آپ کے جنازے کو جب لے کر نکلے تو اس قدر آپ کے جنازے میں بھیڑ ہوئی کہ آپ کے جنازے کو دیکھا لوگوں نے کہ آپ کا جنازہ یوں چل رہا تھا جیسے بہت بڑے سمندر میں کشتی چل رہی تھی، انگلیوں پر جنازہ تھا، کسی کا کندھا بھی نہیں لگ رہا تھا، لوگ تڑپ رہے تھے کہ اس عاشق رسول کو کندھا ہی دیتے۔ اور پیروں کو جب لایا گیا، پیر سید جماعت علی صاحب جب آپ کے جنازے کے پاس پہنچے تو روئے، اور اس قدر روئے رو کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے مریدوں نے اٹھا کر پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ علم الدین نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم اتنے بڑے پیر ہونے کے باوجود ہم پیچھے رہ گئے، علم الدین ہم سے آگے نکل گیا۔ اے علم الدین تو نے وہ مقام حاصل کر لیا جو ہم نے مدرسوں میں پڑھ کر حاصل نہیں کیا، تو نے سرکار کے گستاخ کو جہنم میں پہنچا کر وہ مقام حاصل کر لیا جس کے لیے ہم جیسے ہزاروں سال بھی اگر عبادت کرتے رہے ہمیں وہ مقام نہیں ملنے والا۔ اے علم الدین تو نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت علم الدین کے جب نماز جنازہ کی باری آئی، ایک بزرگ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں جب ہوش آیا کہا کیا ہوا؟ حضرت کہا کہ تم نے مجھے آگے کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ خود سرکار ان کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد علم الدین کو جب قبر میں سلایا گیا، اس وقت علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے علم الدین کو قبر میں لٹایا، اور لٹانے کے بعد کا علم الدین اب تیری حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہونے والی ہے، تو سرکار سے ہمارا بھی سلام پیش کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ ہمیں بھی اپنے غلامی میں لیں، ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لیں۔ اس قدر بڑے بڑے اولیاء اس دور کے اس زمانے کے، علم الدین ہے وہ عاشق، آج ہمیں بھی سرکار سے عشق کرنے کی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نعروں کا زمانہ نہیں ہے، باتوں کا زمانہ نہیں ہے، اور نعروں کا زمانہ نہیں ہے، آج حقیقت کا زمانہ ہے، استقامت کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے۔ اگر آج ہم نہیں سنبھلے، آج اگر ہم میدان عمل میں نہیں اترے تو پھر ہمارا نام و نشان اس دنیا پر نہیں رہنے والا ہے۔ نام زندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا زندہ ہے، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا ہے۔ ابھی ہم نے نہیں دیکھا کہ حضرت خادم حسین رضوی آپ کے جنازے میں کتنی بھیڑ ہوئی تھی، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس قدر بھیڑ آج تک کسی کے جنازے میں نہیں ہوئی جتنی خادم حسین رضوی کی۔ انہوں نے بھی کیا کام کیا؟ انہوں نے بھی یہی کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کی ناموس پر انہوں نے پہرا دیا، اور کسی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے کہ فلاں یوں ہے یا فلاں یوں ہے،
بس جو قادیانیوں نے آج تک فتنہ پھیلا رکھا ہے اس پر آپ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، مگر اب تبارک و تعالیٰ کی مرضی آپ وصال فرما گئے، اور جب وصال فرما گئے تب جو لوگ آپ کو نہیں مانتے تھے آپ کے جنازے کی بھیڑ دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کو تسلیم کر لیا، کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ خادم حسین اس مقام پر ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ بس یہ یوں ہی ہیں اور اس کے چند عاشق ہوں گے، اس کے چند ماننے والے ہوں گے، مگر اب قیامت تک علامہ خادم حسین کا نام زندہ رہنے والا ہے، غازی علم الدین کا نام رہنے والا ہے، غازی احمد چیمہ کا نام رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے ان کا نام زندہ رہنے والا ہے، اللہ والوں کا نام زندہ رہنے والا ہے۔ آج ہم خود دیکھ لیں کہ سوائے اللہ والوں کے اور کوئی کسی کا نام و نشان نہیں، آج قبرستان کے اندر دیکھا جائے تو کسی کا بھی کوئی پتہ نہیں، ہزاروں سال 100 سال کے بعد میں ہمارا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، ہم بھی چلے جائیں، ہمارا بھی پتہ نہیں، آج ہم بیٹھے ہوئے کل اور کوئی بیٹھے نہیں، مگر ذکر کس کا ہوگا؟ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہو، سرکار سے سچی محبت کی ہو۔ آج ہم اپنے مال کو، اپنے گھر والوں کو اہمیت دیتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے عاشق اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتے تھے، سب کو چھوڑ کر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے کہ ساری محبتیں پیچھے رہ گئی۔ آج ہم کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لو کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، اگر میں سرکار سے سچی محبت کرتا ہوں تو میری کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، ہوگا نا یہ؟ اگر میں سرکار سے محبت کرتا ہوں تو میرے چہرے پر سنت سجی ہو۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں ہماری صورت سے، ہمارے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے اور لوگوں کی باتوں سے، آج کچھ جوان یا کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ وہ انہیں شرم آتی ہے، اتنے مہینے اتنے سال تو گئے نہیں، اب جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے ہمارا چہرہ دیکھیں گے، ہماری صورت دیکھیں گے، اور وہ اس لیے مسجد میں نہیں جاتے کہ ہماری ہاں ہوتا بھی یہی ہے، جو نماز 500 وقت کی پڑھنے والے ہوتے ہیں اور کب سے ہی پڑھ رہے ہیں، جب کسی نئے آدمی کو دیکھتے ہیں اسے گھر کر دیکھتے ہیں، تو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کسی کو کہ وہ شرما جائے اور اسے شرم آ جائے۔ اپنے کام سے کام کیا کرو، تسبیح پڑھا کرو، کوئی نیا آدمی آیا ہے تو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا جوان دوست یوں شرما کر مسجد میں نہیں جاتا، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ میں ایک دو کو ضرور ساتھ میں لے جائیں، جنہوں نے نماز شروع کر دی ہے وہ بھی پابند رہیں اور اپنے ساتھ میں لوگوں کو لے جائیں، اس لیے کہ ہمارا یہ کام زندہ رہنے والا، ہم تو ہماری قبر میں چلے جائیں گے، مگر جس کو ہم مسجد میں لے کر گئے وہ موجود ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری قبر میں اس کی نماز کا ثواب بھی عطا فرمائے، اسے بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ اور پھر وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ہی نماز پڑھتا ہوں اور کوئی نہیں پڑھے، جو سچا نمازی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو ساتھ میں لے جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو، آج ضرورت عمل کرنے کی ہے، میدان میں اترنے کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت۔ آج الحمدللہ آپ کے یہاں پر یہ 12 دن تک پروگرام چل رہے ہیں، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے کہ آج آپ باہر سے اپنے گاؤں سے ہر ایک عالم کو بلاتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کو سنانے والے آ رہے ہیں، مگر کہیں کہیں تو ایسے گاؤں ہیں
جہاں پر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نام تو مسلمان ہے مگر انہیں کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے ایسے گاؤں ابھی تک بسے ہوئے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی کون، ہمارے رسول کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور نماز کیا ہے، غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، انہیں آج تک یہ بھی پتہ نہیں۔ مگر ہاں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے گاؤں کی طرف، ایسی بستیوں کی طرف جا کر ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، طریقہ سکھاتے ہیں، وہ ان کے لیے قیامت تک ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ہم بزرگوں کی طرح تو کام نہیں کر سکتے ہیں مگر ان جیسا طریقہ تو اپنا سکتے ہیں، اور جب ان لوگوں نے تو کام بہت اونچا کیا ہے، ہم اگر چھوٹا سا کام کر دیں گے، ہے تو وہ بھی دین کا یہ بھی دین کا، مگر اس کا اجر کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں یوں نہیں فرمائے گا کہ جنہوں نے پہاڑ جتنا کام کیا ہے انہیں پہاڑ جتنا ثواب دے گا، جنہوں نے کنکر جتنا کام کیا ہے انہیں کنکر جتنا ثواب دے گا۔ نہیں، ارے وہ تو ہمارا کام ہے، ہماری حیثیت ہے کہ ہم اتنا سا کام کرتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ کو سارے جہان کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ جب وہ دینے پر آئے گا اپنے ان اولیاء کو جو عطا فرمائے گا وہ ہم جیسوں کو بھی عطا فرما دے گا، ہم جیسوں کو بھی عطا فرما دے گا، اور ان کی صف میں ہمیں بھی کھڑا کر دے گا، ان کی صف میں ہمیں بھی ڈال دے گا کہ تم بھی ان کی صف میں چلے جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار سے سچی محبت عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان مسجد میں ہوگا، اور آپ نے سنا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں کیسا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ہماری گاؤں کی مسجد کو آباد فرما، اور اس رات اس لمحے اس گھڑی میں دعا کرنی، اور جو بھی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ہماری دعائیں ہیں، وہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک گھڑی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ۔